نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم سب ایک بار پھر سے اس قرآنک عربک کورس میں قرآن کی زبان کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے اور اپنے سبق کو انتہائی انہماک کے ساتھ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کو بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ جو ہمارا الٹیمیٹ مقصد ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکیں اور قرآن کریم کو پڑھتے وقت ہم اس کے پیغام کو سمجھ رہے ہوں، اس کے میسج کو جان رہے ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب مرکبات ناقصہ پڑھ رہے ہیں، یعنی مرکب یعنی کمپاؤنڈ، اور مرکبات ناقصہ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم سب کو 4 طرح کے مرکبات ناقصہ پڑھنے ہیں، جن میں نام ان کے یہ ہیں: مرکب اشاری اور مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری۔ یہ 4 مرکبات ہیں، اور اس سے پہلے کے سبق میں آپ سب نے مرکب توصیفی اور اشاری پڑھ رکھا ہے۔ مرکب توصیفی کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ موصوف اور صفت، یعنی ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو، ایک ناؤن دوسرے ناؤن کے ایٹریبیوٹس کو بتا رہا ہو۔ تو ایک تو یہ آ گیا تھا موصوف اور صفت، اس کے باقاعدہ قاعدے آئے اور آپ نے اس کو سالو کر کے دیکھا۔ پھر اس کے بعد مرکب اشاری میں آپ نے یہ پڑھا کہ وہاں پر اسماء اشارہ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک اسم اس میں سے اسم اشارہ ہوتا ہے اور دوسرا مشار الیہ۔ تو یہ دونوں آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ ایک نئے مرکب اضافی کو ایک نئے مرکب ناقص جس کا نام مرکب اضافی ہے اسے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی اہم فرمان میں نے پڑھا، جو بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے، یعنی بہت کمپریہنسو ہے، اور بہت اہم بات اس میں کہی گئی ہے، پیغام کے حوالے سے، میسج کے تعلق سے بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافری، یعنی یہ دنیا جو ہے یہ سجن المؤمن، مومن کی جیل ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافری، اور کافر کی جنت ہے۔ اب آپ اس میں غور کر رہے ہوں گے، یہ جو 2 کنسٹرکشنز آ رہی ہیں، ایک مومن کی قید یعنی مومن کی جیل، اور کافر کی جنت۔ دیکھیے یہ دنیا جو ہے ہم سب جانتے ہیں، یہاں جو جیل ہیں، یہاں جو قید خانے ہیں، ان میں پابندیاں ہوتی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جنہیں فالو کرنا ہوتا ہے، وہاں منمانی نہیں چلتی ہے۔ ان جیلوں میں انسان جو جیل کے رولز ہوتے ہیں ان کا تابع ہوتا ہے۔ تو یہ جو تشبیہ دی گئی، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے ہم سب کو سمجھایا کہ اگر تو تم مومن ہو تو پھر اس دنیا کو جس میں تم رہ رہے ہو، جس کے ریسورسز کو تم استعمال کر رہے ہو، اور جس دنیا میں تم نے
عیش و عشرت کے تمام سامان اکٹھا کر رکھے ہیں، تو اسے یہ مت سمجھ لینا کہ بس یوں ہی جو مرضی آئے وہ کریں گے۔ یہاں پر ہماری مرضی نہیں چلنی ہے، بلکہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، جو رب ہمیں پال رہا ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، اس کی مرضی و منشا کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ اس میں بہت اہم پیغام ہے کہ اگر ہم مومن ہیں تو پھر یہ دنیا ہمارے لیے ایک قید ہے، قید ان دا سینس کہ یہاں پر رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ اپنے آپ کو سب چیزوں سے کاٹ لینا ہے اور ایک روم میں بند کر لینا ہے یا کسی پہاڑی کی کوہ میں چلے جانا ہے، نہیں، بلکہ دنیا بیزار نہیں ہونا، لیکن دنیا میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو رہنے کے لیے جو اصول و قوانین بتائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یعنی رولز کو فالو کرتے ہوئے رہنا ہے۔ یہ ایک اہم پیغام تھا اس میں جو دے دیا گیا۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو مومن نہ سمجھیں، خدا نہ خواستہ، تو پھر جو مرضی آئے وہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں کیا ہے؟ جنت میں کوئی پابندی نہیں۔ تو کافر کی جنت اسی لیے اسے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، جس نے کفر کی ہی روش اختیار کری ہے تو پھر وہ جو مرضی آئے وہ کرے، اس کا حساب تو پھر اس کے رب کے پاس تیار ہو رہا ہے، وہ اسے ظاہر سی بات ہے دیا جائے گا۔ اس اہم پیغام کو سمجھتے ہوئے اور اس خاص طور سے اس آج کے لیسن سے اسے ریلیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس مرکب اضافی کو اس حدیث کے حوالے سے یاد رکھیں گے۔ یہ سب ہم یاد رکھیں کہ جب ہم نے جنت اور یہ قید، جیل، ان دونوں کے بارے میں پڑھا تھا تو وہ کون سا چیپٹر تھا؟ وہ مرکب اضافی تھا۔ اس طرح سے یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اب سمجھیں گے پراپر طریقے سے کہ وہ مرکب اضافی کیا ہے۔ تو روز کی طرح ہم اپنی اسکرین کی طرف آئیں گے، یہی ہمارا بورڈ ہے اور اس پر ہم لکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ریئل جو کلاس کی جو فیلنگ ہے وہ ہمیں آنی چاہیے، اور کچھ حد تک کے لمیٹڈ ریسورسز میں کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا کچھ کیا جائے۔ کچھ نیٹ ورک ڈسٹورشن تو نہیں ہو رہا ہے؟ اسکرین شیئر ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی؟ نہیں حضرت ابھی نہیں ہوئی۔ جی نہیں حضرت ابھی نہیں ہوئی ہے، پروسیسنگ ہو رہی ہے۔ ہاں، تو ایک منٹ میں دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں، فوراً شیئر ہونا چاہیے تھا۔ جی ایک منٹ، کچھ میں ویڈیو آف کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ۔ ایک منٹ۔ اب نظر آ رہی ہے اسکرین؟ ابھی نہیں آئی؟ No, still loading. It's still loading, processing. Yes. Yep, we can see it right now. Okay. It's being shared right now. جی جی سر. ٹھیک، اوکے۔ تو جو ہمارا چیپٹر ہے اس کو ہم مینشن کریں گے یہاں پر، مرکب اضافی۔ اب سب سے پہلے اس اضافی ورڈ کو سمجھ لیں، وہ کیا؟ مرکب اضافی۔ دیکھیے یہ اضافی سے پہلے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ مرکب تو ہم سب جان رہے ہیں کہ کم از کم دو کلمات کا مجموعہ، ٹھیک ہے؟ تو مفردات، مفرد جمع مفرد، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب، کمپاؤنڈ، ٹھیک۔ اب آتے ہیں اضافی کی طرف۔ اضافی سے مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہاں پر کوئی اضافہ ہے، یہاں پر کوئی ایڈیشن ہے۔
ایڈیشنل چیز ہے، نہیں، وہ اضافہ نہیں ہے، یہ دراصل یہ اضافی لفظ نکلا ہے اضافت سے، اور اضافت کے معنی ہوتے ہیں نسبت یعنی یہاں پر اگر ہم اس کی ڈیفینیشن آپ سے بتائیں آسان الفاظ میں، تو ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ اس سے نسبت دی جاتی ہے، اس کا تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے کی ورڈز ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک یہ بات میں نے کہی کہ نسبت، تعلق، ریلیشن، یعنی یہاں پر ایک اسم کا ریلیشن دوسرے اسم کے ساتھ بتایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی جو حدیث پیش کی اس میں دیکھیے مومن کی جیل، تو اس میں جیل کو نسبت دی گئی مومن کے ساتھ، کافر کی جنت، تو وہاں پر جنت کو نسبت دی گئی کس کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ، ریلیٹ کیا گیا۔ تو آسان الفاظ میں اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ اس میں کا، کی، کے جیسے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک مثال ہم لکھیں گے اور اس کے ذریعے سمجھیں گے اس مرکب اضافی کو۔ جیسے بہت آسان سی ایگزامپل، زید کی کتاب، زید کی کتاب۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دو اسماء ہیں، ایک زید اور دوسرا کتاب، تو ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، نسبت دی جا رہی ہے، تعلق قائم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ریلیشن اسٹیبلش کیا جا رہا ہے۔ کس کو کس کے ساتھ؟ کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے زید کے ساتھ، زید کو نہیں نسبت دی جا رہی ہے۔ تو جیسے اب تک آپ نے توصیفی میں دو اس کے کمپوننٹس پڑھے، دو اجزاء پڑھے وہاں پر، موصوف صفت، اشاری میں آپ نے اشارہ مشار الیہ، یہ یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں۔ ویسے ہی مرکب اضافی میں بھی اس کے دو پارٹس ہیں، ان کا نام ہے باقاعدہ، اسے سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر کتاب جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف، اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف۔ اس پہ پیش ہے میم پر، ضاد پر زبر ہے، مضاف۔ اور جس اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جیسے زید کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کتاب کو، تو اسے کہتے ہیں مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ، مضاف الیہ۔ جیسے آپ نے وہاں مشارن الیہ پڑھا تھا، تو ویسے یہاں پر بھی وہی ٹرمینالوجی ملتی جلتی، تو مضاف الیہ۔ تو باقی بات آپ سمجھ گئے اچھی طرح، زید کی کتاب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اہم بات جو بار بار آتی ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں جب ہم کنورٹ کرتے ہیں، چیزوں کو منتقل کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، تو وہاں پر جو سیکوینس کی تبدیلی ہے اسے سمجھ لیں۔ جیسے یہاں پر کتاب اور زید کی جو پوزیشن اردو میں ہے، وہ عربی میں بلکہ چینج ہو جائے گا، تو اسے بھی دیکھ لیں۔ جی میوٹ رکھیں پلیز۔ ہاں، تو مضاف الیہ اور مضاف، ان دونوں کو سمجھیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ جب کبھی یہ جو کنسٹرکشن بنتی ہے، یعنی اردو کا مضاف جو اردو میں مضاف ہے، عربی میں وہ مضاف الیہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اسے دھیان رکھیے گا۔ تو یہاں پر بھی وہ ایرو کا یوز ہم کریں گے، یعنی یہ جیسے آپ نے موصوف صفت میں کیا تھا، وہاں موصوف کو پرائرٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صفت بعد میں لاتے ہیں۔ تو ویسے یہاں پر بھی پرائرٹی کسے دی جا رہی ہے؟ مضاف کو۔ تو اب مضاف کیا ہے؟ کتاب۔ تو کتاب کی عربی یہاں لکھ لیجئے، کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ کتاب ہی ہوگی، کتاب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زید کی عربی لکھ لیجئے یہاں پر، زید۔ ابھی ان دونوں الفاظ میں ہم نے اس کا اعراب شو نہیں کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ کتاب سے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا، زید سے یہ ابھی نہیں پتہ چلا کہ زید کا اعراب کیا ہے۔ تو یعنی اب ہم فی الحال یہاں پر ہمیں اب ضرورت پیش آئی کہ ہمیں رولز جاننے ہیں۔ کس کے رولز جاننے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مرکب اضافی کے رولز۔ رولز کو ہم کہتے ہیں اردو میں قواعد،
اب ظاہر سی بات ہے جو قواعد مرتب ہوں گے وہ مضاف کے الگ ہوں گے، مضاف الیہ کے الگ ہوں گے، تو ہم ون بائی ون آپ کو بتائیں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ مضاف کے قواعد دیکھ لیں، پہلے مضاف کی۔ تو مضاف کے قواعد میں دو باتیں ہیں اہم، انہیں نوٹ کر لیں، بہت اہم ہے۔ ایک یہ کہ سب سے پہلی بات کہ مضاف جو ہے اس پر ہم الف لام داخل نہیں کرتے، الف لام داخل نہیں کرتے۔ نمبر ایک، جو ال آپ نے پڑھا ہے وہ داخل نہیں کیا جاتا، میں نے اس کے آگے کراس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کتاب کتاب رہے گا، اسے ہم پہلے تو الف لام نہیں لگائیں گے اس پر۔ دوسری اہم بات جو اس کے تعلق سے آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس پر تنوین نہیں لاتے۔ یہ بات شروع میں آپ کو بتائی گئی تھی کہ تنوین اور الف لام دونوں کی جو ہے نہیں بنتی، یعنی جب ہم تنوین لاتے ہیں کسی اسم پر تو وہاں پر الف لام کبھی داخل نہیں ہوتا، اور الف لام جب داخل ہوتا ہے تو تنوین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ہی چیزیں آپ کو نہیں رکھنی۔ مثال کے طور پر یہ کتاب جو ہے دراصل یہ کیا ہے؟ کتابن، میں ریڈ پین سے شو کرتا ہوں، یہ ہے کتابن، ٹھیک؟ اب اس کتابن کے تعلق سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس میں تنوین نہیں ہونی اور الف لام داخل جیسے کرتے ہیں عام طور سے، جیسے ہی تنوین ہٹتی ہے تو الف لام آ جاتا ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، الف لام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا یہ دونوں رولز فرسٹ اینڈ سیکنڈ جو پوائنٹ آپ کو بتائے گئے مضاف کے تعلق سے وہ دونوں یہاں اپلائی ہو گئے؟ بالکل ہو گئے۔ یہ کتابو یہ مضاف تیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک اسم پر تنوین تو آتی نہیں۔ آپ نے جب مسلم لفظ کے بارے میں پڑھا تو مسلمن تنوین آئی، جیسے ہی اس کی مثنیٰ بنائی تو وہ مسلمانی، آنی ساؤنڈ آ گئی۔ اسی طرح مسلمونا، اونا ساؤنڈ آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تنوین کہتے ہیں ڈبل حرکت کو، تو ڈبل حرکت نہیں آنی، انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن جب کبھی آنی اور اونا والا کیس آئے گا تو وہاں کیا کریں گے؟ تو سمپل سی بات ہے، آنی اور اونا کے کیس میں ہم وہاں پر نون ڈراپ کر دیں گے۔ یعنی اب وہ آنی اور اونا کہاں آ رہا ہوتا ہے، وہاں کن کن جگہوں پر آ رہا ہوتا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے مثنیٰ میں آپ کو ملے گا، لیکن مثنیٰ کون؟ مثنیٰ مذکر، ٹھیک ہے؟ اور جمع سالم مذکر، اور مثنیٰ مؤنث میں بھی ملے گا آپ کو مسلمتانی، آنی ساؤنڈ۔ تو مثنیٰ اور جمع سالم مذکر، سالم اور جمع مکسر یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی بروکن پلورل اور ساؤنڈ پلورل، یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ تو یہ ہو گئی ایک تیسری بات، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون آگے کیا کر دیں گے؟ کراس۔ اب اگر آپ ابھی یہ تین رول نہیں ہیں، یہ اصل میں دو ہی قاعدے ہیں، یہ دونوں ایک چیز ہے، ان دونوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ وہ کیا؟ اس کو کہتے ہیں اعراب ہلکا کرنا، اعراب ہلکا کرنا، یعنی اعراب لائٹ کرنا، اعراب کو ہلکا کر دینا ہے۔ تو اعراب ہلکا کیسے ہوتا ہے؟ اعراب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اچھی طرح، رفع، نصب، جر، ٹھیک ہے، مرفوع، منصوب، مجرور۔ تو اس میں اعراب ہلکا کیسے کیا جاتا ہے؟ کسی بھی اسم کا اعراب ہلکا کرنا ہو تو سمپل ہے، جیسے مسلم لکھا ہوا ہے، یہ ہے مسلمن، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اسے کیا کر دینا؟ اعراب ہلکا کرنے کہا جائے تو آپ مسلمون، مسلم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسلمتن، مسلمتن اعراب ہلکا کرنا ہے تو سنگل حرکت مسلمتن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آ گیا مسلمانی، اب اعراب ہلکا کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ابھی میں نے بتایا نون ڈراپ کر دیں گے، یہ ہو گیا مسلمہ، ٹھیک، مسلمہ۔
اب آپ کے پاس ایک اور ورڈ ہے مسلمون. مسلمون اعراب ہلکا کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے, اونا ساؤنڈ میں جو نون آیا اس نون کو ڈراپ کر دیں گے, مسلمون. اب یہ جو میں نے آپ کو مختلف طرح سے بتایا لکھ کر کے, یہ دراصل اعراب ہلکا کرنے کی مختلف کیفیات ہیں, مختلف شکلیں ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں لگتا اب آپ یہ بات نہ سمجھ پائے ہیں, اچھی طرح سمجھ گئے کہ مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جہاں پر ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے. جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں, جس اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. اردو میں مضاف الیہ جیسے آتا ہے, عربی میں وہ جگہ اپنی چینج کر لیتا ہے, انٹرچینج کر لیتا, یعنی مضاف پہلے آتا ہے, مضاف کو پرائرٹی دی جاتی ہے عربی میں, تو مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا. اگزامپل ہم بہت سمپل سے لے کے بات سمجھ رہے ہیں, کتابو یعنی زید کی کتاب, ٹھیک. اب اس میں بات وہاں پر آ کے رک گئی کہ اب ٹھیک ہے آگے پیچھے تو لکھ لیا لیکن قاعدے کیا ہوں گے. تو قاعدے میں نے آپ کو بتائے, نمبر 1 مضاف کا قاعدہ بتا دیا, قواعد بتا دیے مضاف کے 2. ایک تو یہ کہ مضاف جس کو بنائیں گے جس اسم کو اس پر الف لام داخل نہیں کریں گے. دوسری بات اعراب ہلکا کریں گے, تو اعراب ہلکا کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو تنوین والے اسما کی تنوین ڈراپ کر دی جائے گی, نہیں لائی جائے گی تنوین, یعنی ڈبل حرکت نہیں لائیں گے, سنگل حرکت لائیں گے, ایک بات. دوسری بات اعراب ہلکا کرنے کا مطلب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا جو نون ہوگا, یعنی ایسے اسما جس میں آنی اور اونا کے وجہ سے نون آتا ہے لاسٹ میں, اس نون کو ہٹا دیں گے, وہ اعراب ہلکا ہو جائے گا. اگر اتنی بات آپ سمجھ گئے تو ایک اور بات سمجھ لیجئے, وہ کیا کہ مضاف کے قاعدے تو سمجھ میں آ گئے. اب ذرا مضاف الیہ کے قواعد دیکھ لیجئے, اور یہ دونوں باتیں ایک ساتھ اپلائی کر دیں گے, آپ کا یہ مرکب اضافی تیار ہو جائے گا. تو مضاف الیہ کے قاعدے کیا ہیں, وہ صرف ایک ہے, اور وہ کیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ صرف ایک قاعدہ, وہ بھی بہت سمپل, وہ قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. 2-4 نہیں ہے, صرف ایک ہے, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. گویا کہ آج آپ کو پہلی دفعہ اب تک کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی پہلی وجہ معلوم ہو گئی ہے نا. ابھی تک آپ نے مرفوع, منصوب, مجرور, ان میں سے صرف اور صرف جو بھی آپ استعمال کر رہے تھے وہ مرفوع حالت رفع ہی آپ نے استعمال کی. بھئی مبتدا خبر آپ نے بنایا تھا, مبتدا کو بھی حالت رفع میں رکھا اور خبر کو بھی آپ نے مرفوع رکھا, ٹھیک ہے, حالت رفع. لیکن ابھی منصوب اور مجرور کا یوز نہیں سیکھا تھا, آئے ہی نہیں تھا ایسا کچھ. اب پہلی دفعہ آپ کسی بھی اسم کو حالت جر میں لے جائیں گے, تو آج آپ کو پہلی بات پتہ چل گئی کہ کوئی بھی اسم حالت جر میں کب جاتا ہے, جب اضافت ہوتی ہے, مرکب اضافی آتا ہے, ٹھیک. تو اگر اب آپ سے پوچھیں کہ زید کو حالت جر میں لے جائیں کیونکہ زید مضاف الیہ, تو کیا ہوگا, آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ زید کو حالت جر میں کیا بولیں گے؟ زیدن. زیدن, ٹھیک, یہ ہو گیا. تو اب آپ کا بالکل تیار ہو گیا مرکب اضافی, یعنی کتاب زیدن, یہ ہو گیا زید کی کتاب کی عربی ہو گئی. یہ رولز آپ نے دیکھ لیے اور ساتھ میں مرکب اضافی پہلا بنا لیا. جب ایک بن گیا تو باقی بھی انشاءاللہ بن جائیں گے, کوئی مشکل کام نہیں. کتاب زیدن سمپل ڈائریکٹ نیچے لکھتے چلیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زید کا قلم, کون آپ میں سے کرے گا زید کا قلم؟ قلم زیدن. ویری گڈ. تو یہاں پر کر دیں گے قلم اور زیدن, سمپل. تو وہ رولز جو آپ نے اب تک سیکھ لیے, اس کے علاوہ اور کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے, فی الحال اتنی ہی ہے, قلم زیدن. اسی طریقے سے ہم کہنا چاہتے ہیں زید کی کرسی, تو کیا کریں گے, کرسی اور پھر زیدن, کرسی زیدن. سمپل ہے بالکل, کوئی مشکل بات نہیں. یعنی آپ نے ان سب میں ایک بات یہ نوٹس کری کہ آپ نے کتابو
جو کام کیا اہم وہ کیا کیا کہ الف لام نہیں لائے، الکتاب نہیں کہا، القلم نہیں کہا، الکرسی نہیں کہا۔ ایک بات پہلے آپ نے یہ سیکھا تھا کہ جب تنوین نہیں ہوتی تو الف لام ہوتا ہے، اب آج آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ تو تنوین لائیے نہ الف لام لائیے، ہو گئی بات۔ اور مضاف الیہ جو ہے جس اسم کی جانب، جس اسم کی طرف نسبت دی جائے، جس اسم سے ریلیٹ کیا جائے، اسے حالت جر میں رکھنا ہے، اور زید کی حالت جر زیدن، 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 سمپل۔ اب چلیں کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیں، جیسے اگر ہم آپ سے کہیں کہ اسماعیل کی کتاب، تو کیا ہوگا؟ کتابو، اور آگے کتابو اسما، کون بتائے گا آگے پوری بات اس کی کیا حرکت آگے آنی چاہیے؟ کتابو اسماعیل، اسماعیلن، بس یہی سمجھنا ہے۔ اب یہاں اسماعیلین نہیں ہوگا، کیوں؟ پچھلی کلاسز اگر مس ہوئی آپ کی تو یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی ہوگی کہ ایک بات بتائی گئی تھی کہ کچھ اسما جو ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں وہ حالت جر میں زیر نہیں قبول کرتے اور ان پر ڈبل حرکت نہیں آتی۔ تو کچھ آپ کو بتائے گئے تھے اور باقی کچھ بتانے باقی ہیں۔ تو اتنا بتایا گیا تھا کہ کچھ انبیاء کے نام ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے 10 ایسے انبیاء ہیں، یعنی نبیوں کے نام، تو وہ 4 اور 6، 4 مبنی ہیں، 6 منصرف ہیں، اور باقی کے جتنے بھی نام ہیں جیسے ابراہیم، اسماعیل، ٹھیک ہے، یوسف، یونس، یہ سب غیر منصرف ہیں۔ غیر منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جو حالت جر میں زیر نہیں لیتے، نمبر 1۔ دوسری بات، ان پر تنوین نہیں آتی۔ تو اسماعیلو، اسماعیل نہیں ہوتا، جیسے زیدن ہے ویسے اسماعیل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ہوا اسماعیلو، لیکن ہمیں چاہیے حالت جر، اور حالت جر اور نصب اس کی ہوتی ہے اسماعیلہ، کتابو اسماعیلہ، یعنی اسماعیلو، اسماعیلہ، اسماعیلہ، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ غیر منصرف اسم 2 شکلیں اختیار کرتا ہے۔ حالت رفع میں آپ نے دیکھا کہ اس پر ہم نے مضموم لگایا، یعنی اسے مضموم کر دیا، ضمہ لگایا، اسماعیلو، اور منصوب اور مجرور فارم جو اس کی بنائی اس میں آپ نے زیر نہیں لگایا، کیونکہ وہ غیر منصرف اسم زیر نہیں لیتا ہے۔ ایک تو یہ بتایا تھا۔ دوسرا یہ عربی مؤنث نام، یعنی عربک فیمیل نیمز جو ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کہنا ہے کہ فاطمہ کی کتاب، تو آپ کیا کہیں گے؟ کتابو، کتابو، اور پھر فاطمتن، نہ، ابھی بتایا میں نے کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ زیر نہیں لیتا حالت جر میں، اور عربی مؤنث نام غیر منصرف اسم میں سے آتا ہے، تو یہ ہو جائے گا کتابو فاطمتا، فاطمتا، مریمو، مریمہ، مریمہ، فاطمتو، ٹھیک ہے، فاطمتا، فاطمتا، ٹھیک ہے، حفصتو، حفصتا، حفصتا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ ایک ساتھ میں یہ بھی آپ نے ایک پریکٹس کر لی۔ اب ایک اہم اور پوائنٹ ہے جسے سب قاعدے سے دھیان سے سن لیں، اور ایک بات جان لیں کہ یہ مرکب اضافی ویری ویری امپورٹنٹ، سب سے زیادہ قرآن کریم میں احادیث میں استعمال ہونے والا جو مرکب ہے وہ یہی مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، بہت استعمال ملے گا، بہت۔ ایک بات اہم یہ جان لیں، جیسا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی مفرد اسم جو ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اعرابی حالت ہوتی ہے نا، مطلب اس کا اعراب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بھی مفرد اکیلا ایک اسم لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، ویسے ہی مرکب جب ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے۔
ٹھیک. اعراب عربی زبان کا بہت اہم وصف ہے, بہت اہم جو ہے ایک حصہ ہے. تو اب آپ سے اگر ہم پوچھیں کہ یہ جتنے آپ نے مرکبات ابھی تک بنائے وہ کیا کیا ہیں؟ کتاب زیدن, قلم زیدن, کرسی زیدن, کتاب اسماعیل, کتاب فاطمہ. ان سب کی اگر اعرابی حالت پوچھیں تو پھر آپ ان کی اعرابی حالت بتانے کے لیے کبھی بھی مضاف الیہ کو مت دیکھیے گا. کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. اعرابی حالت کون بتائے گا؟ جسے ہمیں پرائرٹی دی ہے. پرائرٹی کسے دی ہے؟ مضاف کو. تو مضاف بتائے گا کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے. ابھی یہاں یہ کتابو ہے, یہ کسی وجہ سے کتابہ بھی ہو سکتا ہے. جب کتابو تھا تو اس کی اعرابی حالت کیا ہے پورے مرکب کی؟ مرفوع. اب کتابہ زیدن ہو گیا تو یہ اعرابی حالت اس کی کیا ہو گئی؟ منصوب. اگر یہ کسی وجہ سے یہاں پر زیر آ جائے تو یہ ہو گیا کتابی زیدن, یعنی حالت جر میں یہ پورا مرکب ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آگے کی کلاسز میں یہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. یعنی کوئی ایک مرکب آپ نے بنایا ہے تو آپ اتنا خوش نہ ہو کہ کام ختم ہو گیا. کام نہیں ختم ہوا, آپ نے آگے کے لیے را مٹیریل ابھی ارینج کر رہے ہیں. یہ سمجھ لیجئے جیسے آج کے مرکب اضافی کے لیے را مٹیریل کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اب یہ مضاف مضاف الیہ ایز پر دی ریکوائرمنٹ, ایز پر دا سین, جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی, جو سین ہوگا اس کے مطابق یہ خود کو موڈیفائی کرے گا. یہ کتاب زیدن اسٹینڈرڈ فارم ہے, یہ کتابہ زیدن بھی استعمال ہوگا, کتابی زیدن بھی استعمال ہوگا. ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. قلم زیدن, قلم زیدن, قلمی زیدن. اسی طریقے سے آپ سمجھ گئے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ تو مجرور ہے ہی, وہ اعرابی حالت نہیں بتائے گا. اعرابی حالت معلوم کرنے کے لیے آپ کو مضاف کی طرف رخ کرنا ہے. اتنے سارے پوائنٹس بہت اہم ہیں, آپ اس کو بعد میں بھی سن سکتے ہیں اور آپ ان سے اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں. قاعدے اس کے بس اتنے ہی تھے جو میں نے آپ کو سامنے بتا دیے. اب ہم کچھ اور بھی پریکٹس کریں گے اور دیکھیں گے اس میں مضاف الیہ کتنا اہم ہوتا ہے. تو چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اور یہاں پر اگر ہم کہیں اللہ کی کتاب تو کیا ہوگا؟ کتاب کتاب اللہ. جی کتاب اللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بے شک اللہ کے رسول ہونے سے پہلے وہ اللہ کے بندے بھی ہیں. تو ہم کیا لکھیں گے؟ اللہ کا بندہ ہم میں سے ہر ایک ہے, تو ہم عبد اللہ, عبد اللہ. اب عبدن, یہ اصل میں ہے ورڈ عبدن, عبدن, لیکن وہ مضاف استعمال ہوا, اللہ کا بندہ. یعنی اگر آپ اس کی اردو پر غور کریں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. تو اس میں کس اسم کو کس کی طرف ریلیٹ کیا گیا؟ بندہ کو ریلیٹ کیا گیا اللہ کی جانب. تو بندہ مضاف بنا اور مضاف پہلے آتا ہے. اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے, یہ چیزیں سمجھنی ہے دھیان سے. اسی طریقے سے اب اللہ کا رسول, تو رسول اللہ, رسول اللہ ہم لوگ بولتے ہیں رسول اللہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابھی آپ کے سامنے جو جس حدیث کے تعلق سے جو الفاظ آئے تھے وہ کیا تھے؟ مؤمن کی, مومن کی جیل. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے جیل. جیل لفظ جو ہے وہ اسے نسبت دی جا رہی ہے کس کی طرف؟ مومن کی جانب. تو جیل لفظ کو ہم مضاف بنائیں گے اور مضاف کے قاعدے اپلائی کریں گے. سب سے پہلے جیل کو کہتے ہیں سجن, سجنن. کیا کہتے ہیں؟ سجنن, جو اس کی عربی ہے. اب اس پر قاعدے اپلائی کریں گے تو پہلی بات تو الف لام نہیں لگائیں گے, نہیں لگایا. دوسرا قاعدہ مضاف کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی تنوین اعراب ہلکا کریں گے. اعراب ہلکا کرنے کا مطلب ہے اگر تنوین ہے تو وہ ڈراپ کر دیجئے, سنگل حرکت آ گئی. سجنو,
ٹھیک ہے. آگے مضاف الیہ کو حالت جر میں رکھنا ہے. مومن کی عربی ہوتی ہے المؤمن. ٹھیک ہے, المؤمن عربی ہے اس کی المؤمن, لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا حالت جر میں. مجرور ہوتا ہے نا مضاف الیہ, تو اسے کیا کریں گے, مؤمنی, زیر لگا دیا میں نے. تو سجن المؤمنی, بیچ میں یہ جو المؤمنو کا حمزہ ہے یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے. جب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو وہ لکھا رہ جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا, سائلنٹ ہو جائے گا. سجن المؤمنی. اسی طریقے سے دوسری کنسٹرکشن ابھی پڑھی تھی اسی حدیث میں, مومن کی جیل اور کافر کی جنت. کافر کی جنت, تو کافر کی جنت میں بھی جس اسم کو نسبت دی گئی وہ جنت ہے, کس کی طرف, کافر کی طرف. تو جنت جو ہے وہ مضاف ہے. اب وہ اپنی انٹرچینج کر لیں گے اپنی پلیس عربی میں جا کر کے. تو جنت کے لیے لفظ جو عربی کا ہے وہ ہے جنتن, جنتن. لیکن چونکہ ہمیں اسے کیا کرنا ہے, مضاف بنانا ہے, اب یہ جنتن نہیں ہو سکتا, یہ ہوا جنتو. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کافر کو کہتے ہیں الکافرو, الکافرو. ٹھیک ہے. اب الکافرو کافرو نہیں رہ گیا, کیوں, کیونکہ وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. مضاف الیہ بن رہا ہے, اس کا مطلب وہ حالت جر میں ہوگا. تو جنت الکافری, بیچ کا حمزہ حمزۃ الوصل, ملا کے پڑھیں گے تو جنت الکافری. اب آپ نے اس جو حدیث میں پڑھا وہ وہاں پر ایک پراپر سینٹنس ہے الدنیا. یہ بھی آئندہ جلدی ہی سیکھنے والے ہیں کہ کوئی مرکب تیار ہونے کے بعد جب وہ کسی بڑے سینٹنس کا پارٹ بنتا ہے تو پھر وہ کیا اس کا ہوتا ہے. وہی میں نے کہا ابھی آپ را مٹیریل آگے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ اہم بات آپ نے سیکھ لی کہ مؤمن کی جیل, کافر کی جنت. اسی طریقے سے بہت سی اور بھی احادیث میں بہت سے ایسے ہی چھوٹی چھوٹی کنسٹرکشنز استعمال ہوئی ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم فرمان اسی طرح ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کا فرمان ہے کہ علم کی طلب یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, علم کی طلب, اگر ہم اس کو اس طرح کریں کہ علم کی طلب, ٹھیک ہے, یعنی تو سمپل سی بات ہے, ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں, بس پراپر رول اس میں اپلائی کرتے جائیں. تو اب میں ایرو نہیں بنا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ طلب لفظ پہلے لاؤں گا, طلب, اور عربی ہی ہے یہ, تو طلب, لیکن چونکہ مضاف بنانا ہے تنوین نہیں آئے گی. طلب اور علم کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ علم کہتے ہیں, تو طلب العلمی, طلب العلمی. اسی طریقے سے یعنی طلب العلم فریضۃ, فریضہ ہے, علی کل مسلم, ہر ایک مسلمان پر. ٹھیک ہے, تو علم کی طلب, علم کا حاصل کرنا. علم کیا ہے, ظاہر سی بات ہے علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو انسان بنا دے. ٹھیک ہے, وہ علم جو ہمیں ہمارے خالق سے ملا دے, وہ علم ہے, یعنی العلم ہے جو ہمیں ہمارے خالق کا پتہ دے دے. اب ظاہر سی بات ہے جتنے بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک مفید علم ہے, ایک غیر مفید علم ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک وہ چیزیں جو ہم بینیفیشیل ہے ہمارے لیے, یعنی آپ نالج, گیان آپ حاصل کر رہے ہیں, نالج ہے آپ کے پاس, آپ بہت نالجیبل ہیں, لیکن اگر آپ کا علم آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے, مفید نہیں ہے, وہ آپ کو آپ کے خالق کا پتہ نہیں دے پا رہا ہے, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں غلطیاں ہیں. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے وقت رہتے. ہم جیوگرافی پڑھیں, بایولوجی پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, دنیا کے بڑے سے بڑے علوم حاصل کر لیں, وہ علوم بھی اگر ہم غور کر لیں تو وہ بھی ہمیں ہمارے خالق کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں. تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو آیات ہیں، آیات مطلب نشانیاں، آیات انفسی، آیات آفاقی۔ انفس ہماری جان، آپ کی جان، ہم سب کی جان، ہمارے اندر، ہمارے اپنے اندر جو نشانیاں ہیں خدا کی، انہیں ہم ایکسپلور کریں، انہیں ہم جانیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کی لکیروں پہ غور کر لیں، فنگر پرنٹس پر غور کر لیں، تو ہم اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ صرف ایک بات پر اگر غور کر لیں، ہم بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پورا جو میکینزم ہے سننے کا، بولنے کا، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کا، جاننے کا، میموری کا، یہ سب کچھ کیا ہے، غور کر لیں بس اس پر۔ یہ پکار اٹھیں گے، اگر تعصب کا چشمہ اتار دیں، اینک اتار دیں، تو کہہ دیں گے کہ there is someone who has created، کوئی ہے ضرور جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو یہ سب بھی چیزیں علم کی ہی شرینی میں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بائفرکیشن کر دیا، کچھ بانٹ دی چیزیں، ادھر کی اور ادھر کی کر دی، اس سے ہم نے اپنا نقصان ہی کیا۔ اسی طرح آیات آفاقی، آفاق میں کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم دنیا میں جیسے ہی آنکھیں کھولتے ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے اس صانع کی، یعنی اس خالق کی بنائی ہوئی خلقت ہے، اس کی کریشن ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس پر غور کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے عجائبات کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے نہیں رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی اور انسان کی تمام تر قوت اور صلاحیت سے ورا الورا ہے، اس کی سمجھ سے بہت اوپر ہے، اس کی سوچ اور فکر سے بہت زیادہ اوپر ہے۔ تو جیسے ہی غور کریں گے خالق تک پہنچ جائیں گے۔ وہ بات الگ ہے کہ سب کچھ جان کر کے بھی انجان بن جائیں اور کہیں نہیں یہ ساری چیزیں خود سے چل رہی ہیں۔ خود سے تو کچھ بھی نہیں چلتا، گھر میں آپ کے روم میں آپ کے پنکھا بھی نہیں چلتا خود سے، جب تک آپ سوئچ آن نہیں کرتے۔ تو یہ کائنات خود سے نہیں چل رہی ہے، اس کائنات کا بھی کوئی خالق ہے، اور وہ خالق جب ہمیں معلوم ہو جائے گا اس کا، تو ہمیں اسے نماز پڑھنے میں پھر سستی نہیں ہوگی، پھر کاہلی نہیں ہوگی، پھر سجدے میں جانے میں دیری نہیں ہوگی، پھر ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں ذرا بھی اپنے آپ کو روکیں گے نہیں، بلکہ شوق ہوگا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہوگا۔ یعنی ابھی صحیح سے ہم نے اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں ہے، تو ہم پہچانیں۔ اور خدا کے واسطے علم کے ساتھ جو ہمارا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب بہت کچھ تعصبات کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے صلاۃ، نماز بہت اہم ہے۔ اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عماد الدین۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل دین کا ستون، یہ ایک کنسٹرکشن، دین کا ستون یعنی پلر آف دین۔ تو یہاں پر بھی اب آپ کو پتہ ہے ستون کو کہتے ہیں عماد، عماد عربی میں، اور وہ ہے عماد، لیکن مضاف بنائیں گے عمادو، اور دین وہ مضاف الیہ ہے تو وہ بن جائے گا الدینی۔ تو عماد الدین، عماد الدینی، ٹھیک ہے، عماد الدینی یعنی دین کا ستون۔ تو الصلاۃ عماد الدین، تو یعنی ایک پلر کے مانند ہے۔ اور پلر کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ جس کسی نے پلر کو ویک کر دیا، کمزور کر دیا، تو گویا کہ اس نے پوری عمارت کو ہی گرا دیا، ڈھا دیا۔ اگر 5 پلرز کہیں ہیں بہت اہم، تو ان میں سے کوئی ایک پلر کے بغیر وہ چیز نہیں ٹک سکتی۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہی نماز کے تعلق سے کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ تو معراج ملاقات کے لیے، تو معراج المؤمنی، معراج المؤمنی، مومن کی معراج۔ تو اب آپ دیکھیں یہ نماز کے ہی تعلق سے یہ سب احادیث ہیں، اور
کتنی خوبصورت باتیں، کتنی اہم باتیں بتائی گئی ہیں کہ مومن کی معراج، اور معراج کیا ہوتی ہے؟ وہ دراصل ملاقات ہے۔ ایک بندہ اپنے خالق سے ملنا چاہتا ہے، اپنے مالک کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنی راز و نیاز کی باتیں اس سے کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے صلاۃ۔ الصلاۃ عماد الدینی، الصلاۃ معراج المؤمنی۔ تو آگے بھی یہ چیزیں دوبارہ بھی ایک بار آئیں گی جب انشاءاللہ مرکبات کا استعمال ہم سب جملے میں کر رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کچھ ایک آدھ ایگزامپلس ہم یہ بھی کر لیں کہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ لوط کے بھائی، تو یہ کنسٹرکشن کیا ہوگی؟ بھائی لوط کے بھائی یعنی جمع ہے، کئی بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ آ گیا اخوان لوط، ٹھیک ہے، اخوان لوط۔ اب یہ نبی کا نام جو لوط ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے، اور یہ ان میں سے نہیں، یہ منصرف اسم ہے، یہ نارمل، جیسے زیدن زیدن زیدین، ویسے لوطن لوطن لوطن، محمدن 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 صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اخوان لوطن۔ اسی طریقے سے اللہ کے دو رسول، مان لیجئے ہم کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے دو رسول، تو دو رسول کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دو رسولوں کے لیے کیا بولیں گے؟ ایک رسول رسول اور دو رسول رسولانی، لیکن اب اسے ہم مضاف بنانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مضاف میں اعراب ہلکا ہوتا ہے، تو اعراب ہلکا کرنے کے لیے اس نون کو ڈراپ کر دیں گے، رسولہ، اور آگے کیا لکھیں گے؟ اللہ، رسول اللہ، باقی کے بیچ میں چیزیں سائلنٹ ہو جائیں گی، اللہ کے دو رسول، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جہنم کی آگ، ٹھیک ہے، جہنم کی آگ، تو نارن آگ کے لیے آتا ہے، مضاف بنا رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا نارو، اور پھر اس کے بعد جہنم۔ اب یہ جہنم بھی ایک ایسا لفظ ہے جو غیر منصرف ہے، یہ بھی حالت جر میں زیر نہیں قبول کرتا، جہنم جہنما جہنم۔ شاید میں نے یہ پی ڈی ایف آپ کو سینڈ کر دی ہے مبنی اور منصرف اور غیر منصرف کی، تو یہ اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ساری چیزیں مل جائیں گی، کسی دن ان سب کی لسٹ کو ایک بار ایکسپلین بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک اور جگہ حضرت میں ایڈ نہیں تھی تب، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو بعد میں آئے وہ آپ میسج کریں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اس پر بات مکمل کرتے ہیں، اور ہم لوگ بولتے ہیں دیکھیے بسم اللہ، اب ہم نے بتایا تھا نا کہ جو مرکب ہے وہ اپنا اعراب بھی چینج کرتا رہتا ہے، امان اللہ، فی امان اللہ، تو اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی امان، تو اللہ کی امان کے لیے ہے امان اور اللہ، امان اللہ، لیکن یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ امان اللہ۔ اسی طریقے سے اسم ہے وہ اسم اللہ، یعنی بسم اللہ میں جو اس کا جب ہم کریں گے، اس کو بائفرکیٹ کریں گے، تو وہ ہے اس بسم اللہ میں با، اور اس کے بعد اسم اللہ، تو اسم اللہ اس با کی وجہ سے کیا بن گیا؟ اسم اللہ، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا بسم اللہ۔ تو اب آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ مرکب اپنی اعراب بھی چینج کرتا ہے، لیکن اعراب کا پتہ کون دے رہا ہے؟ ہمیں مضاف دے رہا ہے، میننگ نہیں بدلتی، اعراب کے بدلنے سے میننگ نہیں بدلتی، مطلب وہی ہوگا، اللہ کی امان، اللہ کا نام، ٹھیک ہے، اسم اللہ کا مطلب بھی وہی، اسم اللہ کا مطلب بھی وہی، اسم اللہ کا مطلب بھی وہی۔ تو بے شمار اگزامپلس ہیں۔ ایک اور ہے اللہ کی اسی دنیا کے تعلق سے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی، تو لاسٹ یہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مکمل آخرت کی
کھیتی. اس میں آپ کو پتہ ہے اب کا کی کے سے پہچان گئے یہ مضاف الیہ والا معاملہ ہے, مضاف الیہ, تو یہ آپ کا مضاف اور یہ مضاف الیہ, جسے نسبت دی جائے وہ مضاف بن جاتا ہے. تو کھیتی کو کہتے ہیں عربی میں مزرعۃ, اور آخرت کو ظاہر سی بات ہے آپ سب جانتے ہیں الآخرہ یا الآخرت. یہ تو عربی ہو گئی. اب اس پر قاعدے اپلائی کر دیں گے تو اس کی موڈیفائڈ فارم کیا ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا مزرعۃ, اور پھر اس کے آگے الآخرہ کو بھی کیا کر دیں گے, حالت جر میں کریں گے. حالت جر میں جیسے ہی کریں گے تو وہ ہو جائے گا آخرتی. تو مزرعۃ الآخرتی, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرتی. تو یہ جو میں نے فارم لکھی یہ ان کی بیس فارم جو میننگ ہے, اور اس کے بعد انہیں جب رولز ان پر اپلائی کیے تو یہ ہماری فائنل کنسٹرکشن بن گئی مزرعۃ الآخرتی. بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بے شمار کنسٹرکشن سے کتنی کریں گے. پھر انشاءاللہ ابھی مرکب اضافی کا یہ چیپٹر تھوڑا باقی مرکبات سے اہم بھی ہے, اور تھوڑا سا ریلیٹیولی کمپیریٹیولی تھوڑا سا مشکل بھی ہے, کیونکہ اس میں لیندی کہہ لیجیے 2-3 ابھی اور چیزیں بتانی باقی ہیں. تو یہ ابھی چلے گا 2 دن انشاءاللہ, 1 دن. تو مزرعۃ الآخرتی. اب تک یہاں تک آپ نے یہ مرکب اضافی سمجھ لیا, اس کے قاعدے جان لیے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو دنیا ہے, ظاہر سی بات ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے, اور اگر دنیا امتحان ہے تو رزلٹ آپ کو پتہ ہے امتحان کے بیچ میں نہیں آتا, امتحان کے بعد آتا ہے. تو امتحان کے بعد آخرت ہے, اور اس آخرت میں رزلٹ ڈسٹریبیوشن ہوگا. تو کیا ہم سب تیار ہیں اپنا رزلٹ اپنے اپنے داہنے ہاتھوں میں لینے کے لیے؟ کیونکہ 2 ہی طرح کی کیٹیگریز قرآن میں بتائی گئی ہیں, اصحاب الیمین یا اصحاب الشمال, یعنی دائیں ہاتھ والے یا بائیں ہاتھ والے. داہنے ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جن کو کامیابی کا تمغہ, ان کا رپورٹ کارڈ وہ کس میں دیا جائے گا, ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں دیا جائے گا. اور بائیں ہاتھوں میں وہ لوگ جو ہمیشہ گھاٹے خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں, اور ایک جگہ آتا ہے کہ وہ ان کو پیچھے سے دیا جائے گا. یعنی جس طریقے سے ایک بچہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آج کچھ ایسا ہو جائے اور رزلٹ ہی نہ ملے, کوئی کینڈولنس وغیرہ ہو جائے اسکول میں, بچے ایسا سوچنے لگ جاتے ہیں تو منہ چھپائے پھرتے ہیں. تو وہاں ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ جب اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو ان کو پیچھے سے دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو اس آخرت کی کھیتی کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کی اس خوبصورت زبان کو سمجھنے اور اس پر قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.